السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کن چیزوں کے عذاب آئے، اس سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ اصحاب مدین قوم شعیب حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر آباد تھے، اور آبادی کا کچھ سلسلہ جزیرہ نما سینا کے مشرقی ساحل پر بھی پھیلا ہوا تھا۔ یہ ایک بڑی تجارت پیشہ قوم تھی۔ قدیم زمانے میں جو تجارتی شاہراہ بحر احمر کے کنارے یمن سے مکہ اور جنوبی ہوتی ہوئی شام تک جاتی تھی، اور ایک دوسری تجارتی شاہراہ جو عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی، اس کے عین چوراہے پر اس قوم کی بستیاں واقع تھیں۔ اس بنا پر عرب کا بچہ اس قوم سے اور اس کے تمدن کے عبرتناکی تباہی سے واقف تھا۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی اولاد تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 500 برس تک مشرک قوموں کے درمیان رہنے کی وجہ سے شرک اور بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود ایمان کے دعوے دار تھے اور اس نسبت پر فخر کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہیں۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ چھوٹی خرابیوں کے علاوہ 2 بڑی خرابیاں خصوصیت کے ساتھ ان میں رواج پا گئی تھیں، ایک شرک اور دوسرے معاملات میں بددیانتی۔ ان خرابیوں کی طرف پیغمبر علیہ السلام نے ان لوگوں کو متوجہ کیا، لیکن جو قوم اس توہم میں گرفتار ہو کہ ہماری ساری خوشحالی ان بے جان مورتیوں اور بے اختیار آستانوں کی مرہون منت ہے، اور تجارت میں ہماری کامیابی کا یہی راز ہے کہ ہم ناپ تول میں بڑی ہوشیاری کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، تو پھر پیغمبر کی دعوت کو کیسے قبول کرتی؟ انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اس تحریک کو اپنی ترقی کے لیے موت کا پیغام سمجھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جس خوشحالی کی بنیاد بندگان الہی کے حقوق تلفی پر ہوتی ہے، وہ پائیدار نہیں ہوتی۔ تمہیں اپنی پیش رو قوموں کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بات ان کی سمجھ میں نہ آئی، اور پیغمبر کو طرح طرح کی دھمکیاں دینے پر اتر آئے۔ بالآخر سالہ سال کی کوششوں کے بعد جب چند کمزور انسانوں کی کوئی شخص راستے پر نہ آیا، تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا: اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں۔ چند روز بعد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب ہوتا ہے، جو اس کو رسوا کر دے گا، اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی منتظر رہو اور میں بھی منتظر ہوں۔ جب ظلم برداشت سے باہر ہو چکا تھا، کیونکہ معاملات میں بددیانتی نے معاشی نظام کو بالکل خراب کر دیا تھا، اور پوری قوم میں کوئی آن ایسی باقی نہ تھی جو کائنات کی تعمیر میں معاونت ہوتی ہے، صرف چند افراد تھے، وہ بھی ان شریروں کے ہاتھ سے بامشکل بچے ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں عادت الہی کے مطابق مکافات عمل کا قانون بروئے کار آیا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا عذاب کا، تو ہم نے ان پر اپنی مہربانی سے شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور جو لوگ نافرمان تھے ان کو ایک آواز نے آ پکڑا، تو اپنے گھروں میں اونھے پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جس طرح سمود دھتکارے گئے، اسی طرح یہ بھی دھتکارے گئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظِّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، پس ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے آ گھیرا۔ بے شک حادثہ سائبان کا عذاب نہایت سخت دن کا عذاب تھا۔ ان 3 قسم کے عذابوں نے اس گناہگار قوم کو اس طرح تباہ کیا کہ زمین میں ایک خوفناک زلزلہ آیا، جس کے ساتھ ہی ایک ہیبت ناک آواز نکلی، اور اوپر ایک ابر چھایا جس میں سے بجلی آ گری، اور اہل ایمان کے سوا ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔